جو ہے وہ سامنے نظر آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ادھر سے مکہ کے مشرک جو ہیں وہ ذلیل لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے، لیکن وہ اللہ کے نبی کو دیکھ نہ پائے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کے متعلق آیات بھی ارشاد فرمائی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست کے ساتھ، اپنے اس ساتھی کے ساتھ اس بات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے عقیدہ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو سر پر کھڑے ہیں پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم تو نظر آ جائیں گے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب ہستی، عائشہ کے سرتاج، فاطمہ کے ابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے قرآن میں کہ دو بندے جب آپس میں ڈسکس کر رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، بھئی گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دین کی خاطر اگر ہم نکلتے ہیں اور آنے والی آزمائشوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بندے کو اللہ یوں ہی نہیں چھوڑتا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ فرماتے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا اللہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ تھا؟ نہیں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ ہمارے وہ ایمان ہی نہیں ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کو ایک علیحدہ سے کوئی منصب اور رتبہ دے کے اسے ایک علیحدہ سے بنا رکھا، بس یہ اللہ ہے، اسے کبھی ہم نے دوست سمجھا ہی نہیں، اسے کبھی ہم نے دوست سمجھا ہی نہیں، کبھی اسے ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اللہ بات کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ، اللہ بات کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، ہے آپ سب کے ذہن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ لاٹھی۔ اللہ رب العالمین کو کیا لاٹھی کی عربی یا جو چیز ان کے ہاتھ میں تھی اس کا علم نہیں تھا؟ اس کا علم تھا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بخوبی جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو نقشہ کھینچے اس میں کیا فرمایا؟ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ بتلاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، وہ کہتے ہیں اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، وہ کہتے ہیں کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اسے یوں ٹیک لگا کر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں پتھروں کو بھی جھاڑ لیتا ہوں، بکریاں جو ہے وہ کھا لیتی ہیں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سارے کام میں اس سے کر لیتا ہوں۔ اللہ خود پوچھ رہے ہیں موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن اللہ بات کرنا چاہتا ہے، اور انسان اتنا بد نصیب ہے کہ یہ اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ بتلا کیا ہے، اور پھر یہ ایک اعتراض کرتا ہے کہ میں دعائیں کر کر کے اب تھک گیا ہوں، اور دینداروں کی زبان سے یہ میں سنتا ہوں، میں دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، میری دعا نہیں قبول ہوتی۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ کیوں تو تھک گیا؟
تیری دعا اللہ چاہے تو فوری قبول کر لے، چاہے تو فوری قبول کر لے. اور مانگنے پہ وہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، بعض دفعہ اکثر ہم کہتے ہیں آج ایسے رب کو ہور شے بھی مانگ لیندے مل جاندی. یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کہتے ہیں کہ آج رب کو ہور شے مانگ لیندے تے وہ بھی مل جاندی. اب وہ کیوں ملی ہے؟ اللہ نے چاہا تو فوری دے دی. اللہ نے نہیں چاہا تو فوری نہیں دیا. لیکن دعا کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ اسے ذخیرہ کر لیتا ہے کہ بندے یہ چیز تم مانگ رہے ہیں دے سکتا ہوں، تم مال مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، تو کوٹھی مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، تو بلڈنگ مانگ رہا ہے میں دے سکتا ہوں، لیکن دنیا میں اگر میں دے دوں تو یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. جب قیامت کو آئے گا تو میں تیری اس دعا کے نتیجے میں تجھے بہت کچھ عطا کروں گا. دعا کا پہلو ہے کہ اللہ چاہے تو فوری دے دے، وہ قبول کر لیتا ہے، فوری دے دیتا ہے. اور وہ چاہتا ہے قبول تب بھی کر لیتا ہے لیکن دنیا میں تجھے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ اس کے حق میں یہ بہتر نہیں ہے، آخرت میں بہتر ہے، وہ دوں گا. دعا کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، جو چیز آپ مانگ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ گاڑی مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو ایک پھٹیچر سی گاڑی مہران کے اوپر ہوں، یا اس سے بھی وہ جو چھوٹی FX وغیرہ ہے اس کے اوپر ہوں، مجھے کوئی لینڈ کروزر دے دے. بندہ وہ مانگ رہا ہے ایک مثال کے طور پر. لیکن اللہ وہ نہیں دے رہا. اللہ نے آپ کو لینڈ کروزر مانگنے کی بجائے یہ دے دی، مہران دے دی، مہران سے اوپر کورے دے دی، کوئی ایک گاڑی دے دی. آپ کو وہ نہیں دی. ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ نقصان کا باعث ہو، اس میں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس کی سپیڈ زیادہ ہے، اس کی کم ہے، وہ تمہیں موت کے شکنجے میں لے جائے اور بڑی بری قسم کی موت ہو. اللہ نے اس آفت سے تجھے بچا کے یہ تھوڑی چھوٹی سی FX دی ہے کہ بڑھیاں طرح یہی بس چلائی رکھ، ایک تیرے واسطے بڑی ہے. دعا کا ایک پہلو یہ بھی ہے. ایک پہلو ہے کہ فوری دے دے، ایک پہلو ہے کہ وہ آخرت میں دے، ایک پہلو ہے کہ تجھے وہ چیز نہیں دیتا لیکن آنے والی آزمائش سے جو ہے وہ بچاتا ہے. ہم تھک جاتے ہیں، اللہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ لا تحزن، کہ یار گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ اکبر، جس کے ساتھ اللہ ہو. یہ دنیا کی مثال تھوڑی سی اس بارے میں لے لیں، اس لیے میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ہم جتھا ہیں. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم جتھا ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ہے اس طرح کی بات سورہ یوسف میں ہے. بھائیوں نے کہا تھا، 12 تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک طرف کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی نحن عصبہ، ہم جتھا ہیں، جتھا گروہ ہے پورا، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. دو دوست بھی ہونا تو ایک ایک بات کر رہا ہو تو اس کے ساتھ دوسرا صرف کمک کے طور پہ کھڑا ہو تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا، اور وہ بھی کمزور ہے. یہ 3 ہوں تب بھی کمزور ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرح، یوسف کے بھائیوں کی طرح 12 کے 12 جتھا بھی ہوں تب بھی کمزور ہیں. لیکن جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اس کی کمر نہیں لگے گی، اسے پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، اسے تکلیفیں نہیں آئے گی، اس کے اوپر پھر مصائب کے پہاڑ نہیں ہوں گے. کامیابی ہوگی اس بندے کی ہوگی. اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، یہ سارے نیست و نابود ہوں گے، میرے پیچھے آنے والے، مجھے قتل کرنے والے، قتل کا پروگرام لے کر آنے والے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیا فیصلے کر رکھے ہیں. اور وہ فیصلے ہوئے کہ اللہ کے نبی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں گئے. مدینہ میں جب چلے گئے ایک ٹائم آیا، اور وہ جب ٹائم آیا تو اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. یہ تھا اس کا نتیجہ جو یہاں پر سبق دے رہے تھے ایک غار کے اندر بیٹھ کے کہ لا تحزن ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ سبق اللہ کے نبی نے جو اپنے صحابی کو دیا،
ہر مسلمان کو دیا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے سبق تھا، اس کا نتیجہ اللہ نے دنیا میں یہ دکھایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، پھر اللہ کی مدد بھی آئی اور مکہ بھی فتح ہوا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب آپ دیکھو اپنی آنکھوں سے کہ لوگ فوج در فوج کس طرح اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ آئے تھے تیرا نام مٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے کہا تھا کہ نہیں، میں باقی رکھوں گا، اور صرف وہاں تک باقی نہیں رکھا، میں اکثر کہا کرتا ہوں وہاں تک باقی نہ رکھا، صرف وہیں تک محدود نہیں کیا اللہ کے نبی کے نام کو، وہاں تک محدود نہیں کیا۔ آپ کا مؤذن اذان دے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہہ کے حی علی الصلاۃ کے اوپر چلا جائے، تیری اذان مکمل نہیں ہوگی جب تک تو اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ تو ایک طرف اللہ کی تعریف بیان کرے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت نماز کی ادائیگی کر، اور اس میں الحمدللہ رب العالمین تو پڑھ، ساری صورتیں اس میں پڑھ، دعائیں بھی پڑھ، لیکن نماز پڑھتے ہوئے التحیات بھی پڑھ، درود پاک نہیں پڑھتا، اللہ کہتے تیری نماز بھی قبول نہیں کروں گا۔ جہاں پر اپنا نام ہے وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی۔ لا تحزن، یہ سبق ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، گھبرانا نہیں، اللہ تیری کمر نہیں لگنے دے گا۔ میرے نبی کا نام تب بھی باقی تھا، اب بھی باقی ہے، آنے والے لمحات میں بھی باقی ہیں، اور قیامت کی دیواروں تک بھی باقی ہیں، اور جب جنت کا دروازہ بھی کھلے گا تو میرے نبی ہی دروازہ کھڑکائیں گے، تو فرشتہ جنت کا دروازہ کھلے گا اور یہ کہے گا کہ ہاں آپ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام مجھے بتلایا گیا تھا اور کہا گیا تھا جب وہ آئے تو پھر جنت کا دروازہ کھول دیں۔ ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ آخری بات اور بات کو مکمل کرنے کی طرف میں چلتا ہوں۔ بڑے افسوس سے مجھے یہ بات ذکر کرنا پڑتی ہے، ہماری یوتھ، ہماری نوجوان نسل جس طرح سے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، شاید اس سے پہلے اس کی اتنی مثالیں نہیں ملتی۔ ایک طرف صحابہ کا ایمان ہے اور ایک طرف آپ اور میں ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہوں کو یوں دیکھا کرتے تھے، یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت الجبل، اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ہم اپنے اس گناہ کو یوں دیکھتے تھے جس طرح ہم پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں اور قریب ہے کہ پہاڑ کہیں گرے اور ہمیں ختم کر دے۔ یہ کب کہتے ہیں؟ اپنے دور میں کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکے ہیں، اور صحابہ میں انس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی ہے، قریباً 110 سال کے قریب۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہ کو یوں سمجھتے تھے۔ یہ کیوں کہا؟ انہوں نے اپنے دور میں جب گناہوں کی کثرت دیکھی تو اس کی بھی وہ بات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اب دیکھتا ہوں لوگ اپنے گناہ کو یوں ہی سمجھتے ہیں جس طرح ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہے، بس اشارہ کریں گے اڑ جائے گی، وہ اس کو مطلب ہلکا لے لیتے ہیں گناہ کو۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنے گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے، اور اب 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اب کی صورتحال کیا ہے؟ ہمارے نوجوان یوتھ میں لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی شامل ہیں، جس طرح اخلاقی گراوٹ کے شکار اب ہم ہیں شاید اس سے پہلے نہیں ہوئے۔ فحاشی، عریانی، بے راہ روی، مار دھاڑ، زنا، بدکاری، فحش گوئی، لغویات، فضولیات، ہم اس کو اپنا بہت بڑا نام دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آگے جا چکے ہیں۔ ہماری نوجوان قوم اس طرح بد اخلاقی کی شکار ہو چکی ہے کہ لا یعنی
ایسے کاموں کو کہتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لا فائدۃ لہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کا فائدہ نہیں. کوئی جسم مضبوط ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کوئی روحانی کیفیت مضبوط ہوتی؟ نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں لا یعنی. لا یعنی سی چیزوں کے پیچھے ہم جب سے بڑے اور گھسے تو ہم اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئے. مثال کے طور پر سوشل میڈیا آپ بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں، اور شاید آپ سے زیادہ گہری